نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا عرض کر لینے کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے نیاز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہ شوال المکرم کے ایک اور جمعۃ المبارک میں اپنے پاکیزہ گھر کے اندر جمع ہو کے اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کائنات کے اندر بندے کی عزت اور مقام اور شان کا پتہ تین رشتوں سے لگایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے، یہ اولاد کس کی ہے۔ اگر اولاد جس کی ہو وہ بندہ عظیم ہو تو اس بندے کی عزت، شہرت اور شان میں
ہر بندہ احتیاط سے اس کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ بڑا عظیم ہے۔ دوسرے نمبر پہ رشتے کا اندازہ یوں لگایا جاتا ہے کہ یہ پوتا کس کا ہے۔ باپ کا عظیم ہونا پوتا بیٹے کی شان کا سبب بنتا ہے، دادا عظیم ہو تب بھی پوتے کی شان کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ داماد کس گھر کا ہے۔ جس گھر کا داماد ہوگا اگر وہ گھر عظیم ہے تو یقیناً اس بندے کی شان کا اندازہ اس کے سسر کی وجہ سے لگایا جائے گا کہ یہ عالی شان گھرانے کا داماد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے بھی 3 چیزوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے، یہ بیٹی کس کی ہے، یہ ماں کس کی ہے، اور اس کے شوہر کا مقام کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے عورت کو عزت اور مقام دیا جاتا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک پہ میں اس پاکیزہ ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے القابات اگر انسان گننا شروع کر دے تو یقیناً انسان کے قلم اور سیاہی ختم ہو سکتے ہیں، وقت کا دامن جو ہے وہ تنگ ہو سکتا ہے، لمحات گھڑیاں ختم ہو سکتی ہیں، پر اس پاکیزہ ہستی کا ذکر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میری مراد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صالحہ راکعہ ساجدہ صادقہ صائمہ صابرہ شاکرہ راضیہ مرضیہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی پاکیزہ ہستی ہے کہ اگر ان کے رشتوں کو دیکھا جائے تو اس ہستی کی بیٹی ہیں کہ کائنات میں اس ہستی جیسا اللہ نے کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے ان کو بیٹے کیسے عطا فرمائے ہیں تو کائنات میں ان حسنین کا ثانی بھی اللہ نے کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمایا۔ اگر دیکھا جائے کہ وہ کن کی زوجہ ہیں اور کن کی عزت ہیں اور کن کی اہلیہ ہیں تو یقیناً جب دیکھا جائے گا تو ان کے شوہر نامدار حیدر کرار علی المرتضیٰ حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جیسا بھی اللہ نے کائنات میں کوئی دوسرا نہیں پیدا فرمایا۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو عزت شان مقام رفعت بلندی اور عظمتیں اتنی زیادہ عطا فرمائی ہیں کہ کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں کہ جن کو اللہ بیک وقت ساری شانوں کو جمع کر کے کسی ایک جان میں اللہ جمع فرما دے۔ اگر وہ کوئی ہستی ہے تو رسول اللہ کی لخت جگر ہے جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اقبال کا قلم اٹھتا ہے اور حقیقی معنوں میں انہوں نے بیان کر دیا کہ اگر تم نے دنیا میں وہ ہستی دیکھنی ہے جس کے اندر یہ ساری شان اور عزتیں اللہ نے جمع کی ہیں تو وہ ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا
کہ اے مریم ہم نے آپ کو پاک کیا ہے، ہم نے آپ کو پاک کیا ہے، یعنی اتنا پاک کیا کہ ان کی پاکی کی گواہی کو اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی پاکی کو اللہ کا قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آئیے، ایک طرف حضرت مریم ہیں اور ایک طرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی شان اور عظمت کیا ہے اقبال نے اپنے جملوں میں بیان کیا اور قلم توڑ دیا، حد کر دی۔ فرمایا کہ مریم علیہ السلام وہ بھی بڑی شانوں والی ہیں، پر رسول اللہ کی بیٹی کا مقام دیکھ، کوئی کم نہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اقبال کا قلم اٹھا، فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ جو صرف میری زیارت کے لیے آئے ہیں وہ چپ بیٹھے رہیں، باقی سبحان اللہ بولیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال بولے حضرت مریم کو تو اللہ نے ایک نسبت دی، وہ کون سی ہے؟ کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیارے رسول ہیں، ان کی ماں ہے، ان کے پاس تو اللہ نے ایک نسبت رکھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ، یہ کتنی نسبت ہوگی؟ ایک نسبت۔ لیکن قربان جاؤں، اقبال بولے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اے رسول اللہ کی بیٹی، آپ کو کروڑوں عزتیں آپ کے قدموں کی دھول پہ قربان ہو جائیں۔ اے رسول اللہ کی بیٹی، آپ کی شان اور مقام عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو 3 نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے اقبال، بڑے ادب سے گزارش ہے، کون کون سی نسبتیں ہیں؟ کون کون سی نسبتیں اللہ نے حضرت سیدہ زہرا پاک کو عطا فرمائی ہیں؟ اقبال بولے نور چشم رحمت للعالمین۔ اقبال بولے نور چشم رحمت للعالمین۔ فرمایا ہر کسی کی کوئی نہ کوئی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے، آنکھوں کا نور ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کا نور کہتا ہے۔ قربان نہ چلے جائیں اس سیدہ پاک کے گرد راہ پر کہ یہ وہ اس نور اور اس آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جس ہستی کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اقبال بولے، فرمایا نور چشم رحمت للعالمین۔ فرمایا زمانے کی عورتیں، زمانے کے بچے، بیٹیاں اور بیٹے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوا کرتے ہیں۔ واہ سیدہ، آپ کی عظمتوں پہ قربان چلے جائیں۔
آپ اس رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہیں، اس کی آنکھوں کا نور ہے جنہوں کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری نسبت، اگر آپ کی محبت اجازت دے تو میں اقبال کی دوسری جو اللہ نے حضرت سیدہ بی بی پاک کو نسبت عطا فرمائی تھی اس کا ذکر کروں۔ سجے پاسے والے ڈھلے ہو، سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ بولو۔ اقبال بولے فرمایا دوسری نسبت یہ ہے، پہلی نسبت نور چشمے رحمت للعالمین، کون رحمت للعالمین؟ نبی۔ فرمایا امام اولین و آخرین، فرمایا وہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلوں کے بھی امام ہیں، بعد والوں کے بھی امام ہیں، پہلے آنے والے انبیاء کے بھی سردار ہیں، بعد میں آنے والے انبیاء کے بھی سردار ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس چیز کا مطلب یہ ہے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ سبحان فرمایا بانوے تاجدار حل عطا، فرمایا پہلی نسبت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھوں کا نور بنایا۔ دوسری نسبت یہ ہے، فرمایا آپ کے شوہر نامدار وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار تاجدار حل عطا، تاجدار حل عطا، حضرت علی المرتضیٰ ان کے شوہر نامدار ہیں۔ بانوے تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، فرمایا وہ ہستی ہیں جناب تاجدار حل عطا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات وہ ذات ہے۔ مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، اقبال سے پوچھو۔ فرمایا مرتضیٰ مشکل کشا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، فرمایا وہ شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری نسبت، سبحان اللہ، فرمایا مادر مرکز پرکار عشق۔ آپ نے کبھی یہ جو ریاضی کے طلباء ہیں یا جیومیٹری پڑھنے والے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے، دونوں طرف کھلتا ہے، اس کا ایک حصہ رکھا جاتا ہے، درمیان میں سائیڈ سے اس کو پھیرا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ او بولو نا، درمیان میں ایک حصہ رکھ کے سائیڈوں سے پھیرا جاتا ہے، جہاں جہاں تک وہ دوسری سوئی جاتی ہے وہاں تک اس کا نشان چلا جاتا ہے، لیکن درمیان میں جو ہے نا وہ اپنی مقام اور اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، وہ ہلتا ایسے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرکار۔ کیا کہتے ہیں؟
پرکار عشق پتہ ہے کون ہے؟ پرکار عشق کون ہے؟ پرکار عشق سے مراد ہے، فرمایا جہاں سے بھی گھوم کر آؤ گے، جب تک حسین ابن علی کو نہیں مانو گے، کائنات میں نہ رب تمہاری کی ہوئی عبادتیں قبول کرے گا، نہ تمہارے عقیدے قبول کیے جائیں گے۔ جس سائیڈ سے بھی آؤ گے تمہیں حسن کو بھی ماننا پڑے گا، حسین کو بھی ماننا پڑے گا۔ فرمایا یہ پرکار عشق ہے۔ آئے آئے مادر مرکز پرکار عشق، مادر کاروان سالار عشق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں، میں اور آپ اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کی ماں سیدہ خدیجہ، جن کے بابا امام الانبیاء امام الرسل، جن کے بیٹے حسنین، جن کے شوہر علی المرتضیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، بڑی رفتیں عطا فرمائیں، اس لیے بریلی کے تاجدار کا قلم اٹھا، آپ نے فرمایا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں عصبتو لے جگر پارے مصطفیٰ، عصبتو لے جگر پارے مصطفیٰ، حجلہ رائے عفت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا چلنا دے کھاما ہو مہر نے، واہ سیدہ واہ طیبہ، واہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ راکیہ ساجدہ راضیہ مردیہ۔ کون؟ جس کا چلنا دے کھاما ہو میرے نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس ردائے توجہ کرو، اس رداء نزاعت پہلا۔ بڑا ہی قابل غور شعر ہے میرے اعلیٰ حضرت سیدی فاضل بریلوی۔ آپ فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ۔ سبحان اللہ، جتنی بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں بولیں سبحان اللہ۔ اس پاکیزہ بی بی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم جن کا وسیلہ دے کر فرشتوں نے بھی رب سے اپنے بلندی درجات کے لیے رب سے دعائیں مانگی ہیں، ہم اس بی بی پاک کا ذکر کیوں نہ کریں جن کے گھر کی چکیاں جبریل امین چلاتے ہیں۔
جن کے بچوں کے جھولوں کو اللہ اکبر، جن کے بچوں کے جھولوں کو جبریل ہلا جھلا کر ان کو لوریاں دے کر سلایا کرتے ہیں، ہم اس پاک بی بی کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر، میرے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، لوگ کہتے ہیں آل رسول سے محبت اور پیار کیا چیز ہے، آؤ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، فرمایا لوگو سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا۔ آؤ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا محبوب اعلان کر دو، دنیا والوں کو بتا دو، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی بارے میں سوال نہیں کرتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کسی بارے میں اجر کا سوال نہیں کرتا۔ کس طرح؟ دین لا کے دیا تمہارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر پتھر کھائے، اپنے امتیوں کے لیے غار حرا جیسی بلند چوٹی پہ جا کے رسول اللہ اپنی امت کے لیے، گنہگار امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، پر آج اس امت کے لیے اتنا وقت بھی نہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کم از کم ہر روز حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہی پڑھ سکے۔ آج اس امت کے لیے وقت نہیں کہ حضور کی آل کا ذکر کر سکے۔ حضور کی لخت جگر کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، آؤ اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو بھی اجاگر کرو، حضور کی آل کی محبت کو بھی اجاگر کرو، حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرو، حضور کی آل سے بھی پیار کرو۔ اے امتی اپنے مقام کو سمجھ، اپنی عزت کو سمجھ، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو ہمیں عطا فرمایا وہ اس لیے عطا فرمایا کہ اے گنہگار امت، اپنے اوپر ناز کر کے تجھے رسول اللہ جیسا نبی مل گیا ہے، رسول اللہ جیسا نبی مل گیا۔ کائنات میں اللہ نے کسی امت کو ایسا نبی نہیں دیا جیسا اللہ نے نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بات کیا عرض کر رہا تھا؟ فرمایا تمہیں دین لا کے دیا، تمہارے لیے پتھر کھائے، تمہارے لیے بلند چوٹیوں پہ جا کے رب سے دعائیں مانگی، کفار کے ظلم و ستم سہے، مشکلات میں اپنے وقت بسر کیے، بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے۔ جس نبی نے اپنے امتیوں کے لیے ہر مشکل گھڑی میں اپنے امتیوں کو یاد رکھا ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب پھر بھی کہہ دو میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی چیز کا سوال کیا نہیں کرتا۔ یا اللہ پھر کیا کہوں ان کو، اگر میں ان چیزوں پہ اجر اور ثواب ان سے طلب نہیں کرتا وہ تو تیری ذات ہی دے گی، ان سے پھر کیا مانگوں؟ فرمایا محبوب اعلان فرما دو الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب زمانے والوں کو اپنے امتیوں کو بتا دو
جتنی بھی میں نے تمہارے لیے مشکلات اٹھائیں، جتنے بھی میں نے امتحان برداشت کیے، کسی بات پہ میں اجر نہیں طلب کرتا، اجر نہیں مانگتا، یا اللہ پھر کیا کہوں؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان کو بتا دو، خود بتا دو یا اللہ کیا بتاؤں؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان کو بولو میری آل سے، میری اہل بیت سے، میری آل سے اتنا پیار کریں، اتنا پیار کریں کہ مودت کرنے لگ جائیں، مودت کرنے لگ جائیں۔ محبت کا اسٹیج تھوڑا نیچے ہے، مودت کا اسٹیج تھوڑا اوپر ہے۔ جن کو نہیں سمجھ آ رہی وہ بھی سبحان اللہ بولیں، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بھی بولیں سبحان اللہ۔ مودت اسٹیج اوپر ہے۔ فرمایا مودت وہ ہوتی ہے جس میں نہ کسی کے بارے میں چون چراں سنی جائے، نہ کسی کے بارے میں عین غین سنا جائے، نہ کسی کے بارے میں اونچی نیچی بات سنی جائے۔ کیوں؟ فرمایا ٹوٹ کے پیار جو کرنا ہے، جب ٹوٹ کے پیار کرنا ہے تو اسی چیز کا نام ہوتا ہے مودت، اسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ میں کسی بندے کو یہاں مسجد میں کھڑا ہو کے سب کے سامنے کہوں ہاں بھائی کھڑے ہو جی، ہاں بھائی نوید مغل کھڑے ہو، یہاں اپنے بیٹے کو برا بھلا کہے یا کہے میں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا، ہیں جی مدیر نیازی صاحب کھڑے ہو کے یہاں کہیں میں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، آپ کہیں گے مولانا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں پر یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا۔ اگر مار کے کوئی کہلوا بھی دے لیکن پھر بھی دل سے محبت تو چھوڑیں، ہم اپنے بچوں سے مودت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کوئی مار کے ہمیں زبردستی بھی کہے نہیں، کہو میں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، تم کہو گے پیار چھوڑو محبت تو چھوڑو، ہم ان سے مودت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں، پر کبھی اپنی اولاد کو بھی خطرے میں ڈالا ہے؟ بولو نا، اس چیز کا نام ہے مودت، یعنی ٹوٹ کے پیار کرنا۔ اب حضور فرما رہے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ان کو بتا دو صرف پیار نہیں کرنا، پیار سے بڑھ کے مودت کرنی ہے۔ ہمارا جان، ہماری ماں، ہماری اولادیں، ہماری جانیں، ہمارے اموال، ہمارا سب کچھ اپنے نبی کے نام پہ قربان۔ جب نبی کی اولاد کی بات آ جائے تو تب بھی ماننا پڑے گا ہمیں محبت نہیں، ہمیں قرآن کا حکم مان کر اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس حکم کو مان کر رسول اللہ کی اولاد سے صرف پیار نہیں، محبت نہیں، الفت نہیں، انس نہیں، پیار نہیں، بلکہ مودت کرنا پڑے گی اور کہنا پڑے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ بی بی پاک فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا
میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ موضوع مکمل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے جہاں تک بات رکی، جہاں تک بات ہو سکی ہم کریں گے، پھر صحیح کبھی زندگی میں نصیب ہوا تو پھر کریں گے بات۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس تھوڑے سے وقت میں ان کی ہم شان کیا بیان کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ یا رسول اللہ کیوں رکھا؟ فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس لیے رکھا کہ اللہ نے میری بیٹی سیدہ بی بی پاک کو اور ان سے جو محبت کرتا ہے اللہ نے سب کو جہنم سے دور فرما دیا ہے۔ فاطمہ نکلا ہے فاطمہ سے، فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا یا دور ہو جانا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام اس لیے فاطمہ رکھا، اس لیے کہ اللہ نے اس میری بیٹی کو وَمُحِبِّيهَا اور ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے جہنم سے اور آگ سے اللہ نے دور کر دیا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ پھر اور ایک حدیث پاک میں ہے مستدرک للحاکم کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار۔ بے شک فاطمہ پاک ہے، ہائے ہائے ہائے، بے شک فاطمہ، سارے بولے بے شک سیدہ فاطمہ پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بعض روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی، تو بعض نے لکھا کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ علامہ جوزی نے لکھا کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت سیدہ بی بی پاک کی ولادت ہوئی۔ آپ اپنی تمام بہنوں میں سے سب سے چھوٹی ہیں، مگر شان میں سب بہنوں سے مقام اللہ نے بلند رکھا ہے۔ جو حضرت سیدہ بی بی پاک کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان کو سن کر خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی عورتوں کو سیدہ پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی بیٹیوں کو بی بی پاک کی سیرت پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کا نکاح حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ایک روایت کے مطابق محرم میں نکاح ہوا، ذی الحج میں رخصتی ہوئی، بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 18 سال تھی، اور حضرت علی المرتضی کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 21 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق 21 سے 24 کے درمیان تھی، یعنی نکاح کے وقت کی عمر بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی رخصتی ہو گئی تو میرے اور آپ کے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ جس دن آپ کی شادی ہوئی
اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بیٹیوں کو جہیز دینے والے یا حق مار کی جب بات آتی ہے تو شرعی حق مار، اس پہ ذرا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا حق مار پتہ کتنا تھا؟ جس پر نکاح ہوا 400 مسکال چاندی، یعنی پورے 160 روپے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ چیز لکھی، اور ہندوستان میں جو سکہ رائج تھا 160 روپے اس دور کا، یعنی آج سے 100 سال قبل کا کر لیں، 160 روپے بنتا ہے 400 مسکال چاندی، یعنی آج کے حساب کے مطابق وہ کئی 100 مسکال چاندی بنتا ہے، 400 مسکال چاندی نہیں بنتا۔ بہرحال جہیز میں حضور رحمت عالم جانے کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا کیا دیا؟ جہیز میں ایک بان کی چارپائی اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی۔ ایک بان کی چارپائی کسی کے پاس ہوتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس پتہ نہیں کتنا اعلیٰ جو ہے وہ کتنی اعلیٰ چیز موجود ہے۔ آپ نے کئی گھروں میں دیکھے ہوں گے ایک ایک بیڈ جو ہے وہ کئی لاکھ روپے کا ہوتا ہے، دیکھنے میں اس کا تاج خوبصورت ہوتا ہے، بیڈ خوبصورت ہوتا ہے، تو کہا پتہ ہے کیا جاتا ہے کہ یہ بہت مہنگا آیا ہے جی، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، بڑے بڑے مہنگے۔ اللہ اکبر، ذرا اس چیز کا بھی تو اندازہ لگاؤ نا کہ جو میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چارپائی اپنی بیٹی کو عطا فرمائی ہے۔ کیا کسی بازار میں اس چارپائی کی قیمت لگا سکتے ہو جس پہ سیدہ آمنہ کے دولارے محمد مصطفیٰ آرام فرماتے ہوں، اور جس پہ رسول اللہ کی شہزادی آرام فرما ہوتی ہوں؟ کیا اس بان کی چارپائی کی کوئی بندہ قیمت لگا سکتا ہے؟ ایک بان کی چارپائی تھی، ایک چمڑے کا گدا تھا، چمڑے کا یعنی بستر تھا، گدا، جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک چھاگل، ایک مشک جو پانی کے لیے ہوتی ہے، اور 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے، یہ چیزیں اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کو جہیز میں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ شادی سے پہلے نا حضرت علی المرتضیٰ اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد جب گھر کی ضرورت پڑی، سبحان اللہ، تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنا ایک مکان، ایک کمرہ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں تحفہ دے دیا، یا رسول اللہ یہ میں علی کو تحفہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدہ بی بی پاک اپنے نئے گھر میں گئیں تو حضور ان کے گھر تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کے کائنات کے نبی دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اے امتی اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کر۔ جب بیٹیوں کے گھر بھی جایا کرو نا تو بیٹیوں کے گھر میں جا کر اپنا گھر نہ سمجھنے لگ جایا کرو کہ میں اپنے گھر آیا ہوں، ان کے گھر جا کر ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے دروازے پہ دستک ضرور دے دیا کرو، میرے آقا کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور بیٹی کی عزت بھی باقی رہ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ پاک کے دروازے پہ حضور نے دستک دی، اجازت ملنے پہ حضور تشریف لائے، ایک برتن میں پانی لیا، اپنے دونوں ہاتھ حضور نے پانی برتن میں جو پانی تھا اس میں رکھے، پھر وہ پانی حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ خاتون جنت دونوں کو بلایا، حضور نے پانی لے کر نہ دونوں کے جسم پر چھڑکا۔ اس کا مطلب ہے کوئی متبرک چیز ہو تو اس کو گھر میں چھڑکاؤ کیا جائے تو اللہ برکت دیتا ہے۔ آپ زمزم کا چھڑکاؤ کیا کرو، سبحان اللہ۔
اس سے اور پاکیزہ چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ جب چھڑکا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے، میں نے اس ہستی علی المرتضیٰ کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی سادگی کا عالم کیا تھا؟ عرض کر دوں، میرے اور آپ کے آقا کریم کی بیٹی سیدہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار ہے، مگر سادگی کا عالم یہ ہے، خود اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں، اللہ اکبر، خود کھانا پکاتی ہیں، چکی بھی خود چلاتی ہیں، آٹا پیستی ہیں، مشک میں پانی لے کر آتی ہیں، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ ایک دن جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے میری زوجہ، آج اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں غلام آئے ہیں، اگر آپ جا کر ایک غلام کا مطالبہ کر دو، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تو پرائے لوگوں کو دیتے ہیں، تم تو پھر ان کے جگر کا ٹکڑا ہو۔ سیدہ پاک چلی گئیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی چلے گئے۔ عرض کی، آقا آٹا پیسنے سے میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، کام کاج میں تھکن ہو جاتی ہے، اگر ایک غلام عطا ہو جائے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، بخدا میں اس طرح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے سادگی کو پسند کیا تو اپنی بیٹی کے لیے بھی تو سادگی پسند کروں گا نا۔ فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کو غلام دے دوں، چلیں آسانی تو ہو جائے گی، اہل صفہ جو ہیں وہ بھوکے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھوکے رہیں گے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے دونوں کے سوال سے بہتر کوئی چیز نہ عطا کر دوں، یعنی غلام سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں۔ سیدہ پاک عرض کرنے لگی، ابا جان جس طرح آپ کا حکم ہو۔ میرے کریم آقا نے کیا خوبصورت تحفہ دیا، آپ امتی ہیں حضور کے، تو یہ تحفہ آپ بھی قبول کریں، پڑھ لیا کریں، رب دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا، اے میری بیٹی، دو روایتیں ہیں، پہلی روایت سن لیجئے، دوسری بھی عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، میری بیٹی جاؤ، رات کو سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، ان سارے کلمات 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ جو بندہ بھی اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اسے دنیا کے ہر میدان میں غنی فرما دے گا۔ جاؤ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ بی بی پاک فرماتی ہیں، ہم نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ پاک کی شان، بس میں آخری جملے عرض کرتا ہوں اور بات مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت جمی بن عمیر تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت عائشہ بولی، قالت فاطمہ، تو فرمایا میں نے جو دیکھا نا کہ حضور کو سب سے پیارا کون ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ ہیں۔ فقیل من الرجال، مردوں میں حضور کو سب سے پیارا کون ہے؟ اب حضرت عائشہ گواہی دے رہی ہیں۔ آل رسول اور اصحاب رسول کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والے ذرا سن لیں۔
کان کھول کے سن لیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، فرمایا مردوں میں زوجہا، فرمایا حضرت فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ مردوں میں سب سے زیادہ حضور کو پیارے ہیں۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پہ جاتے تو واپس آتے تو کیا ہوتا؟ وَإِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ أَحْدًا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کا لقب حضور نے عطا فرمایا۔ پھر فرمایا ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ ہائے ہائے، فمن ابغضھا، جس نے اس سے بغض کیا، فقد ابغضنی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میدان محشر ہوگا، سبحان اللہ، اذا کان یوم القیامت نادا منادم من وراء الحجاب، قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پردوں کے پیچھے سے ندا دے گا، یا اہل الجمع غدو ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمرہ۔ سبحان اللہ کہیے یار۔ دوسری روایت میں الفاظ ہیں یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط۔ آواز آئے گی اے میدان محشر والو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو بند کر لو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ ہائے ہائے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ اکبر، بس آخری روایت سن لیجئے برکت کے لیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ پاک حضور کے پاس آتی نا تو یہ نقشہ ذرا دیکھنا حضور کیسے ان سے پیش آتے، بیٹیوں سے اچھا سلوک کیا کرو، حضور کی سیرت میں عمل کرو۔ فرمایا وَقَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا، حضور جب حضرت سیدہ کو آتے دیکھتے نا اللہ اکبر تو آپ خوش ہو جاتے۔ وَقَامَ إِلَيْهَا، حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، حضور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیتے۔ فَقَبَّلَهَا، حضور اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، حضور اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوتا کیا تھا اگر حضور حضرت سیدہ پاک کے پاس چلے جاتے، وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِذَا ادخل علیہا، جب حضور اپنی بیٹی کے پاس جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت سیدہ پاک کیا کرتی؟ قامت من مجلسہا، سیدہ پاک اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے بابا جانی محمد مصطفیٰ کا استقبال کرتی تھیں۔ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَحَلِّهَا، سیدہ اپنے بابا جانی کا ہاتھ چومتی، بوسہ دیتی، پھر اپنی جگہ پہ بٹھا کر حضور کو پیار کرتی۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ صاحبو، اتنی بلند پایا ہستی، اتنی بلند پایا ہستی حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا۔ ابھی وہ چیپٹر سارا رہ گیا، آپ کی سخاوت کیا ہے، آپ کی عبادت کا انداز کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ قرآن کے لحاظ سے کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ حدیث کے لحاظ سے کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار نے سیدہ پاک کی شان کس طرح بیان کی ہے، یہ بہت لمبا چیپٹر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ بس ہم تو اعلیٰ حضرت کے اسی جملے کو لے کر بات ختم کرتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دے خامہ ہو
سبحان اللہ آپ نے نہیں کہنی تو نہ کہیں، لیکن کم از کم خوش ہو، حضور کی بیٹی کا ذکر جو سننے آئے بیٹھے ہو خوشی سے سنیں یار، جس کا دل چاہے وہ سبحان اللہ بولے۔ جس کا آنچل نہ دے کھام ہو میرے، دوپٹے اتار کے بازار میں جانے والی عورتیں آج اپنے جسم کو لوگوں کی آنکھوں کے نظارے کے لیے اپنے جسم کھول کے بازاروں میں چلنے والی عورتیں، آج ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پیغام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، خدا کی قسم جس سیدہ پاک نے آج تک آپ کو یہ بات شاید آپ نے نہ سنی ہو، دنیا میں یہ واحد عورت ہیں جنہوں نے وصال کے بعد جن کو غسل نہیں دیا گیا بلکہ اپنی حیات میں غسل کر کے تیار ہو کر کے پھر آپ کا وصال ہوا اور اسی غسل سے آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ سیدہ پاک تیار ہوئی، غسل ہوا، غسل کر کے تیار ہو کر کے فرمایا بس اگر جنازہ اٹھانا بھی پڑے تو رات کے وقت اٹھانا، کسی غیر محرم کی نظر جنازے کی چارپائی پہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اس بی بی پاک کی عظمت شان کے کیا کہنے، جو خود غسل کر کے فرمایا یہ نہ ہو کہ شاید میرے وصال کے بعد میرے جسم پہ بھی کسی کی نظر پڑے، کسی خاتون کی نظر بھی پڑے، محمد کی بیٹی کو یہ بات بھی گوارا نہیں، خود تیار ہو کر کے جاتی ہیں۔ آؤ آج ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ میرا پیغام ہے، اگر سیدہ پاک کے قرب میں جنت میں جگہ چاہتی ہو تو ان کی سیرت پہ بھی عمل کرنا سیکھو، جن کے خدا کی قسم آنچل کو نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ہو میرے اس ردا پاک چادر کو لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، صرف نزہت بھی نہیں کہا، نزاہت، کروڑوں سلام، کروڑوں عزتیں اس چادر کو، اور جس چادر میں سے نہ سورج کی نظر پڑی نہ چاند کی نظر پڑی، اس ردائے نزاہت پہ لا